نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نکاح محبت بادہ کشان میں خانہ رحمت ماہ رمضان ماہ نور ماہ رب غفور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بیت رہا ہے 16واں روزہ ہے جمعۃ المبارک ہے اور یہ دوسرا عشرہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ اتقم من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یہ دوسرا عشرہ بیت رہا ہے اللہ رب العزت کی بخشش کا دریا چل رہا ہے اس کی مغفرت کا سمندر موجزن ہے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکیں قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے شک تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم تھوڑی قلیل مقدار میں تھے تھوڑی تعداد میں تھے یہ آیت اصحاب بدر حق اور باطل کا پہلا معرکہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ
وہ دن جس کو قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے دو ادوار ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر فرصت نکال کے چند لمحے اپنی زندگی سے مستعار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی جو حیات طیبہ ہے اس کے 2 ادوار ہیں۔ ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبوت ملی نہیں، آپ ازلی نبی ہیں۔ آپ ازلی نبی ہیں، بلکہ ایسے نبی ہیں کہ جس کو بھی نبوت کا تاج ملا ہے وہ نبی پاک کی نبوت سے ملا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، اجرائے رسالت کے بعد 13 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ یہ مکی زندگی ہے، اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے مدینہ المنورہ میں، جو آپ کی زمین کے اوپر والی زندگی ہے، جو ظاہری حیات مبارکہ زندگی ہے، وہ 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ ہمارا ایمان یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر مدینہ المنورہ میں زندہ ہیں۔ ہم ظاہری زندگی کی بات کر رہے ہیں، زمین کے اوپر والی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ جو پہلی 13 سالہ زندگی ہے، اس کے اور جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ 13 سالہ زندگی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر چڑھنے والا سورج، ہر دن کا سورج، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے عجیب طرح کی ابتلا، آزمائش، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، آلام لے کر وہ سورج چڑھتا تھا۔ یہ وہ دور گرامی ہے، وہ جسم پاک، وہ جسم اقدس، جس جسم کے ہر عضو کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس جسم پاک پر غلاظت کی بری ہوئی اوجڑیاں وہ ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کوڑا آپ کے جسم اقدس پر پھینکا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر اسلام لانے والے اصحاب کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرہ مبارک پر
تھپڑ رسید کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مصیبت کا، پریشانی کا، غم کا دور ہے، یہ تربیت کا دور ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی دار ارقم کے اندر نظر بند کیا جا رہا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قید کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت عمار بن یاسر کو کلمہ پڑھنے کی پیدائش میں، کلمہ پڑھنے کے جرم میں تپتی ہوئی ریت پر ان کو ننگے جسم کے ساتھ لٹایا جا رہا ہے، کبھی ان کی والدہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، پہلا شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والی ہیں، اسلام قبول کرنے پر، نبی پاک کی غلامی حاصل کرنے پر، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو لخت کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف ستم میں دوڑایا جا رہا ہے، جسم کو دو لخت کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے رب کو پکارتی ہیں، اپنے محبوب تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہ مصائب کا دور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی، مکی زندگی ہے، نبی پاک کی زندگی۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم اقدس پر دہکتے ہوئے انگارے رکھے جا رہے ہیں۔ جرم کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ طائف کی طرف چلے جائیں گے تو طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا پیغام لے کر، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام لے کر طائف کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کے اوباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے جسم اقدس پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ اتنی پتھروں کی بارش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لہولہان ہو جاتا ہے، جسم سے خون بہتا ہے۔ اور پھر کیفیت کیا ہے کہ سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ اوباش لڑکے آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے مصائب کے علام نبی پاک برداشت کر رہے ہیں، اور زور کے قریب تھک ہار کر سارا دن پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نالین مبارک، اپنے جوڑے مبارک اتارنے لگتے ہیں تو خون جم چکا ہوتا ہے، جوڑے نہیں اتر رہے۔ یہ وہ مصیبت پریشانی کا دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ مکی زندگی کا دور ہے۔ ہر طرف سے علاموں پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، لیکن ایک بار بھی کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، ایک بار بھی کبھی گلہ و شکوہ نہیں کیا، ایک بار بھی اللہ رب العزت کے حکم سے نافرمانی نہیں کی، ایک بار، ایک لمحہ، ایک ذرہ بھی، ایک قدم بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تربیت کا دور ہے۔ وہ معلم کائنات، وہ مزکی کائنات، وہ مربی کائنات، جو کائنات کو تعلیم دینے کے لیے، کائنات کی تربیت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ جو مصائب و علام بڑھ رہے ہیں، ادھر توحید کی دعوت کا پیغام اور بڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے
برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے، وہ ملائکہ جو صبر و استقلال کے پیکر ہوتے ہیں، جب نبی پاک کے مصائب کو دیکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حکم دیا جائے کہ ان لوگوں نے، ان اباش لوگوں نے، ان طائف کے لوگوں نے جو تیرے محبوب پر ظلم کیا ہے، ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کر پیس کر رکھ دیں۔ وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو صبر و استقلال کا پیکر ہوتے ہیں، وہ بھی بے صبر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں حکم دیا جائے ہم ان سب کو تہ و بالا کر دیں، تہ و ناس کر دیں، ان کو زمین کے اندر غرق کر دیں۔ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں ہمیں آپ حکم دیجئے ہم ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں، لیکن ہمارے سب کے آقا مولا، وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا کوہ گراں، وہ صبر کا جبل طور، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ فرماتی ہیں نا اے فرشتو، اگر تم بے صبرے ہو گئے ہو تو ہو جاؤ، میں محمد صبر کے لیے آیا ہوں، صبر سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہوا جو آج یہ مجھ پر پتھر پھینک رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیں گے اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گے۔ یہ مکی دور ہے، صبر ہو رہا ہے لیکن کوئی جنگ نہیں، کوئی غزوہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صبر ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی، ان لوگوں کی جو نبی پاک کی غلامی میں آ رہے ہیں، ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تم نے کس طرح صبر سیکھنا ہے۔ جب 13 سال گزر گئے ظلم و ستم کے پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب رسول پر گرائے گئے، حتیٰ کہ ان مصائب پر بھی ان کا جی نہیں بھرا کفار مکہ کا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ کعبہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو مقام ہے، جو گھر ہے اللہ کا، وہ کعبہ ہے، وہ میری سب سے پسندیدہ ہے، اور جس کی خوشبو مجھے بھاتی ہے، اس کعبے کو چھوڑنے پر، آبائی وطن چھوڑنے پر ان کفار نے مجبور کر دیا۔ اور ایک بات یہاں تربیت کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم بھی قوم رسول ہاشمی ہیں، نبی پاک ہمارے لیے تربیت کا سامان لے کر آئے ہیں۔ مومن کی زندگی اہم نہیں ہوتی، مومن کی زندگی اہم نہیں ہوتی، بلکہ مقصد زندگی اہم ہوتا ہے، مقصد زندگی اہم ہوتا ہے، زندگی اہم نہیں ہوتی، زندگی تو قربان کرتا ہے مقصد پر۔ اور ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ مسلمان مومن کی زندگی اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنا اس کا مقصد زندگی ضروری ہوتا ہے، اور آج ہم اپنا مقصد زندگی بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ ہم یہ مقصد بھول چکے ہیں۔ یہ مقصد زندگی اتنا اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس مقصد نہ ہوتا تو مکے کے کافر رؤساء وہ ساری تجوریاں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جتنا مال چاہتے ہو لے لو۔ اپنی دوشیزائیں، اپنی بیٹیاں نبی پاک کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، مکے کی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی پاک نہ دنیا کی سرداری چاہتے ہیں، نہ دنیا کی بادشاہی چاہتے ہیں، نہ دنیا کا مال چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور چیز چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے پہ چاند رکھ دو تو محمد اللہ کی دعوت دیتا رہے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقصد زندگی عام ہوتا ہے اور ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو عام رکھنا چاہیے۔ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، یہ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر وہ مجبور کر کے مکے سے نکال دیا گیا۔ اب جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، اب صحابہ کی تربیت ہوئی ہے۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کی تربیت کرتے رہے ہیں کہ تم نے صبر کیسے کرنا ہے، کسی کے ساتھ ایک بھی جنگ نہیں، ایک بھی غزوہ نہیں مکی زندگی کے اندر، ساری تکالیف برداشت کی ہیں لیکن ایک بھی غزوہ نہیں کیا، ایک بھی جنگ نہیں کی۔ حالانکہ قوت موجود ہے، اللہ کا وہ محبوب ہے، وہی اللہ ہے جو بدر کے اندر فرشتوں کے ساتھ مدد کر رہا ہے، وہ مکے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن تربیت کی جا رہی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح تیار کرنا ہے، جماعت کس طرح تیار کرنی ہے۔ یہ وہ صحابہ، وہ جماعت جس کو تیار کیا گیا ہے، یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے، اسلام کی عظمت کا نشان ہے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں، صداقت دین کا میزان ہیں، یہ شمع محمدی کے پروانے ہیں، یہ ذات رسالت کے دیوانے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، یہ شمع محمدی کے پروانے ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ اس جماعت کی تیاری ہو رہی ہے جس نے اسلام کو آگے لے کر آنا ہے، اس جماعت کی تیاری ہو رہی ہے جس نے اصال دین کرنا ہے، اس جماعت کی تیاری ہو رہی ہے جس نے ابلاغ شریعت کرنا ہے، ابلاغ دین کرنا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس دین پہنچا ہے تو ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اگر آج اسلام کا شجر زندہ ہے تو اس شجر اسلام کی آبیاری کرنے والے پانی سے نہیں اپنے خون سے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور پھر یہ کون صحابہ ہیں، یہ کیسی جماعت ہے، یہ کہاں کے تربیت یافتہ ہیں، یہ یہاں کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں، یہ ایک ہی سمندر کے موتی ہیں، یہ ایک ہی گلستان کے پھول ہیں، یہ ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، یہ ایک ہی کعبے کے حاجی ہیں، یہ ایک ہی میدان کے غازی ہیں، یہ ایک ہی چہرے کے متوالے ہیں، یہ ایک ہی نور کے حالے ہیں، یہ ایک ہی معلم کے متعلم ہیں، یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، یہ ایک ہی پیر کے مرید ہیں، یہ ایک ہی نبی کے صحابی ہیں، یہ ایک ہی تربیت کے پروردہ ہیں، یہ ایک ہی درس میں پڑھنے والے ہیں، یہ ایک ہی نگاہ کے پروردہ ہیں، بجھا سکے نہ زمانے کی آندیاں جن کو تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں۔ ایک ہی درسگاہ میں پڑھنے والے، ایک ہی استاد کے شاگرد، ایک ہی پیر کے مرید۔ پیر کون ہے؟ جو سارے نبیوں کا پیر ہے، یہ اس پیر کے مرید ہیں صحابہ رضوان اللہ۔ شاگرد کس کے ہیں؟ جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، جو معلم کائنات ہے۔ جب وہ معلم کائنات ہے تو یہ پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ وہ ہستی جو مزکی کائنات ہے، یہ اس کے مزکہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ ان کی تربیت کرنے والی ذات وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان تان دراز کرنا یہ صحابہ پر نہیں
بلکہ خود نبی پاک کی ذات پر تان دراز کرنا ہے، اور نبی پاک کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر تان دراز کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا اور پھر اپنے محبوب کے لیے محبوب کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اگر ان کے اندر غلطی ہے تو اللہ کے معاذ اللہ اس کے انتخاب میں غلطی ہے، اور جو اللہ کے بارے میں غلطی کا تصور کرتا ہے وہ خود غلط ہے، خود غلط ہے۔ اللہ بھی پاک ہے، اس کا رسول بھی پاک ہے، اور اس رسول کے اصحاب بھی پاک ہیں۔ یہ وہ جماعت تیار ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے پروردہ ہیں، آپ سے تعلیم یافتہ ہیں، ان کا تزکیہ، ان کے دل کی صفائی کرنے والی ذات وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ فتنے کا دور ہے، زبانیں دراز ہو رہی ہیں، اسی روپ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذاتوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ ان کی تربیت کرنے والی ذات نبی پاک کی ذات ہے۔ اگر شاگرد نالائق ہے تو اس کا مطلب ہے استاد کامل نہیں، نہیں ٹھیک بات ہے؟ اگر شاگرد اچھی طرح صاف نہیں ہو سکا تو قصور شاگرد کا نہیں ہے، صاف کرنے والے کا قصور ہے۔ تو اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بات کرو گے تو یہ بات جائے گی نبی پاک کی ذات تک، اور نبی پاک کی ذات پر عیب منسوب کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ دیکھیں آپ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، اس نے کفر کیا ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو، جوتی مبارک کو جتڑی کہا، اس نے کفر کیا ہے۔ جو میلے کپڑے کہنے سے کفر ہو جاتا ہے تو اگر صحابہ کو میلا کہے، ہمارے علماء، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ وہ کپڑوں کی میل برداشت نہیں کرتے، کوئی نبی پاک کے کپڑوں کو میلا کہے۔ اور تمہارے اندر یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مومن کہتے ہو، اور پھر نبی پاک کے ان مزکہ جن کی تربیت، جن کا تزکیہ نبی پاک نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، یہ نہیں کہتا میں، شاید ہوتا اسلام، لیکن جو اسلام کی شان و شوکت ہے، جو اسلام کا دبدبہ ہے، ہمہ ہے، وہ صحابہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے۔ اب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے، کفار کا جی ٹھنڈا نہیں ہوا، وہاں پہنچے پیچھے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے سب کچھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، مدینہ پر جو آپ کا مسکن بنا، حملہ کرنے کے لیے کفار مکے سے چلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ کفار ابو جال ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عبد بن ود ہے، یہ سارے کفار مکے کے سارے جنگجو تیار ہو کر سامان حرب لے کر حملہ کرنے کے لیے ہم پر آ رہے ہیں۔ 2 ہجری ہے، 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہے، عرب کی گرمی ہے، تمازت آفتاب ہے، پہاڑ ہیں۔ آج بھی مکہ سے آپ بدر کی وادی کی طرف جائیں، وہ پہاڑ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی گرمی پڑتی ہے وہاں۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں،
جسم پر کپڑے نہیں ہیں، تہمت باندھا ہے تو جسم ننگا ہے، لمبا کرتا پہنا ہے تو تہمت نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، صبح کھجور چوس کر روزہ رکھتے ہیں، پھر شام کو وہی کھجور چوس کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ پاؤں ننگے، گرم ریگستان، پہاڑی، وہاں سے 70 میل پیدل چل کر اس وادی بدر میں پہنچتے ہیں۔ وہ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے نا آپ نے پوچھا کہ وہ کفار آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تربیت 13 سال کی ہے۔ سیدنا ابو بکر اٹھے سب سے پہلے، ابو بکر ہر وقت پہلے ہے، پہلے، سب سے پہلے ابو بکر ہے، سب سے پہلے اٹھے۔ یا رسول اللہ مال چاہیے، مال حاضر ہے، جان چاہیے، جان حاضر ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، تمہیں تو پہلے ہی جانتا ہوں میں۔ سیدنا عمر فاروق اٹھے، غیرت اسلام، شوکت اسلام اٹھے۔ یا رسول اللہ حکم کیجئے، اگر گردنیں نہ اتاروں تو عمر نہ کہنا مجھے۔ عمر تو وہ ہے، تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ گویا نبی پاک، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک انصار صحابہ سے، مہاجرین سے نہیں، انصار سے سننا چاہتے تھے کہ جو مدینے کے باسی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ جب نبی پاک کے دل میں یہ خیال آیا نا کہ مدینے کے لوگ انصاری کیا کہنا چاہتے ہیں، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ وہ عرب کی شعلہ بیانی، وہ ایک لخت میں، ایک جملے میں کایا پلٹنے والے، تہ و بالا کرنے والے خطیب۔ اقبال آج کی اس قوم پر ہوتا ہے نا، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصاریوں کی طرف ہے، مدینے کی باسیوں کی طرف ہے، تو ہم پھر اعلان کرتے ہیں، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم جو قوم موسیٰ نے کہا تھا وہ نہیں کہیں گے۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا قوم سے آؤ جہاد کے لیے چلتے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو قوم موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور جا کر جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، موج میلہ کریں گے، روٹیاں کھائیں گے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں جو آپ کو یہ کہیں گے آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور جہاد کرے، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف کفار سے لڑیں گے، بائیں طرف کفار سے لڑیں گے، سامنے کفار سے لڑیں گے، پیچھے کفار سے لڑیں گے، اور اتنا لڑیں گے کہ ان کو تہ و بالا کر دیں گے، ان کے سر ان کی جسموں سے اتار کر رکھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب حضرت مقداد نے یہ تقریر کی نا نبی پاک کے سامنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئی، آپ کا چہرہ مسکرایا، تبسم کیا آپ نے۔ پھر آپ نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصاریوں کی طرف ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ آنے والے کون ہیں؟
یہ مکے کے رئیس ہیں، دنیا دار ہیں، ابو جال ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عبد بن عبد ود ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ حکم دیں ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو مکے کے باسی ہیں، دنیا دار ہیں، مکے کے رئیس ہیں، اپنے آپ کو جنگجو کہتے ہیں، اور ہم آپ کے پروردہ ہیں، آپ نے ہمیں تیار کیا ہے، آپ حکم دیجئے، جنوں سے لڑ جائیں گے، دیواؤں سے لڑ جائیں گے، سمندر کے اندر چھلانگے لگا دیں گے، آپ حکم دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا، اور پھر کیوں نہ ہم سلام کریں ان صحابہ کو جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے، لیکن اسلام پر حرف نہیں آنے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے جسم اقدس پر حرف نہیں آنے دیا۔ نبی پاک کی بقا کا اور اسلام کی بقا کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ اپنی جان سے زیادہ جنہوں نے اسلام کی اور بانی اسلام کی حفاظت کی ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا، خوش ہوئے، فرمایا چلو پھر چلتے ہیں، نکلو۔ 313 اور کیسے 313؟ ان کے پاس 3 تلواریں، 6 شمشیریں زریں اور 8 گھوڑے، یہ ان کے پاس تھے، اور 313۔ دوسری طرف کفار 1000، وہ لشکر کفار کا، ہر ایک کے پاس اپنی تلوار، اور ان کے پاس گھوڑے، اور پھر اونٹ ہر ایک کے پاس اپنا، اور پھر کثرت کے ساتھ اونٹ ساتھ لے کر آئے تاکہ وہاں جا کر ذبح کر کے ہم اپنا کھانا تیار کریں، آگے تشریف، اور گانے والی عورتیں ساتھ لے کر جو اپنے لوگوں کو پیچھے گانے سنا کے تیار کریں تاکہ وہ جنگ سے بھاگے نہ، پیچھے ہٹے نہ، ان کو لے کر آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر میں پہنچے، صحابہ 313 وہاں پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عریش کے اندر اپنا ایک خیمہ لگایا، عریش جسے کہتے ہیں، وہاں خیمہ لگایا، چھپر لگایا، اس کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور اس وقت آپ اگر تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ خائف تھا کہ نبی پاک کی حفاظت کے لیے اس وقت کون آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہر بندہ خائف تھا، اس وقت اگر نبی پاک کی حفاظت کے لیے جس نے ذمہ داری لی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کہ جا کر آپ بدر کی وادی کے اندر، میدان کے اندر اپنی صفیں درست کریں، تیاری کریں، اور تھکے ہوئے صحابہ، روزہ دار صحابہ، ایک کھجور کو چوس کر، روزہ رکھنے والے ایک کھجور کو چوس کر پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرنے والے صحابہ 70 میل کا سفر پیدل کر کے وہاں پہنچتے ہیں، تھکا ہوا جسم ہے، آرام کرنے لگتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹتے نہیں، سوتے نہیں، آرام نہیں کرتے۔ اور کسی نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہے ہیں، کیوں بیدار رہے ہیں؟ آپ جاگتے رہے ہیں، کیوں جاگتے رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ نبی پاک امت کا بخت ہیں، امت کا بخت ہیں، اور بخت کو بیدار ہونا چاہیے۔
وقت کو بیدار ہونا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو دو صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ دشمن کا لشکر کیسا ہے، ان کے پاس سامان کتنا ہے، تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق اپنی چال تیار کریں، اپنا طریقہ اختیار کریں۔ تو دو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ دو لے کر چلے گئے اور ایک کافر کو پکڑ کر لے کر آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم مکے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ لشکر کے ساتھ آئے ہو؟ کہا ہاں۔ لشکر کی تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا 1000 لشکر کے سپاہی ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی تلوار ہے، اپنا نیزہ ہے، اپنی زرہ ہے، اپنا بالا ہے، ہر ایک کے پاس اونٹ ہے، پورا سامان ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، خالی پیٹ کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پیچھے عورتیں ساتھ آئی ہیں جو ان کو تیار کریں گی لڑنے کے لیے۔ اور کون ہے؟ ابو جال ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ جب نبی پاک نے یہ رپورٹ لی نا تو ابو بکر کی طرف دیکھا، عمر کی طرف دیکھا، علی کی طرف دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھا۔ صحابہ سن رہے ہو؟ آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے لا کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آج کفر سارے کا سارا جمع ہو کر یہاں آ گیا ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، عبد ود بھی ہے، یہ سارے مکے کے رئیس جنگجو آ گئے ہیں، اور ان کا سرگنا شیطان بھی ان کے ساتھ ہے، اور میں بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ میری 13 سالہ کمائی ہے، 13 سالہ، یہ 313 مجھ محمد کی 13 سالہ کمائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آج بچ جائیں، آج خون ریزی نہ ہو، ان کی جانیں بچ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باحفاظت گھروں کو لوٹ جائیں، بس اتنا تجھ سے کہتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابۃ لم توبت فی الارض ابدا۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں، اگر یہ 313 زمین پر نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر ان تہلک ہذہ العصابۃ لم توبت فی الارض ابدا، اگر یہ نہ رہے نا تو میں محمد تیرا سچا نبی اعلان کرتا ہوں، پھر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو آج صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عبادت خداوندی کا نشان اور نمونہ ہیں۔ اگر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو اس کا سبب نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ اگر ہمیں عبادت کا طریقہ آتا ہے تو صحابہ کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ نبی پاک سے عبادت کا طریقہ سیکھ کر ہمیں پہنچانے والے، اصحال کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کب کھولنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا چیز منع ہے، فرضیت کیسی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ سارے کا سارا دین ہمیں جو ملا ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ملا ہے۔ پھر نبی پاک نے دعا کی، پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا قبول ہوئی۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے آسمانوں پر کوہرام مچا۔ فرشتوں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ سنتے نہیں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ اسرافیل اٹھ، 1000 فرشتے کو لے۔ میکائیل اٹھ،
یا اللہ کیا حکم ہے؟ تسبیح چھوڑ دے، سب کچھ تسبیح چھوڑ دے، آج حمد کرنا چھوڑ دے۔ یا اللہ کیا کروں؟ 3000 فرشتوں کو لے۔ جبریل تو کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ حکم 5000 فرشتوں کو لے، 5000 فرشتوں کو لے۔ جبریل 5000، میکائیل 3000، اسرافیل 1000، کتنے ہوئے؟ 9000 فرشتے۔ 9000 فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، فرشتہ ایک ہی کافی ہے، لیکن محبوب ہے نا وہاں۔ محبوب میں نے سب کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے، تو پھر بھیجوں کیوں نہ تیرے لیے؟ اور یہاں ایک عقیدے کی بات آپ کو سمجھا دوں۔ جبریل آ رہے ہیں، قرآن پڑھیں آپ، سورہ انفال پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، 3000 فرشتوں کو، 1000 فرشتوں کو، اور پھر 5000 فرشتوں کو۔ یمددکم، میں محبوب تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اگر سدرۃ المنتہا سے فرشتے وہ مدد کے لیے بدر کے اندر آ سکتے ہیں، تو مدینے سے مصطفیٰ ہمارے لیے مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر سدرۃ المنتہا سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل 9000 فرشتوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے بدر کے اندر آ سکتے ہیں مدد کے لیے، تو نجف اشرف سے مولا علی مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا نا، صرف مولوی کی بات سنی جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ان کی فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آ سکتی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اگر داتا علی اجمیری کی صورت میں آئے، خواجہ اجمیری کی صورت میں آئے، حضرت مولا علی کی صورت میں آئے، ابو بکر صدیق کی صورت میں آئے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب فرشتے آگے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، نبی پاک ہاتھ نیچے نہیں کر رہے، سیرت کی کتابیں کہتے ہیں ایسے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں پر پڑی ہوئی تھی، کمبلی وہ نیچے گری پیچھے، سیدنا ابو بکر نے اوپر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھی، اور پیچھے سے ایسے بازو میں لیا نبی پاک کو، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب بس کیجیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نبی پاک کے وصال کے بعد ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، انہیں دعا کی تھی اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، پہلے یہ آنکھیں تھی میں نبی پاک کا چہرہ دیکھتا تھا، اب آپ چلے گئے ہیں، اب میں نے کس کو دیکھنا ہے؟ یا اللہ میری آنکھیں لے لے، میری آنکھیں لے لے۔ اور آنکھیں چلی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ فرشتے آئے تھے، انہیں کہا اگر آج میری آنکھیں ہوتی نا تو میں تمہیں دکھاتا، بتاتا وہ کس پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے فرشتے، کس پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے۔ وہ فرشتے آ گئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک صاحب میں اکٹھا کیا، اور ایک تربیت کی بات اور کر دوں، کیونکہ آپ مربی کائنات ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی صفیں بنائی جا رہی ہیں، تو نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، چھڑی مبارک تھی، آپ نے اس چھڑی کے ساتھ نا صحابہ کی قطار جو سیدھی کر رہے ہیں، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھوڑے جسامت والے تھے اور پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت سواد کے پیٹ پر چھڑی رکھ کے نا فرمایا استوے یا سواد، سواد سیدھا ہو جا، سواد سیدھا ہو جا، پیٹ پر چھڑی رکھی، یعنی نبی پاک اشارہ فرما رہے ہیں پیٹ کی طرف۔ اور حدیث پاک ہے یہ بڑا ہوا پیٹ نبی پاک کو ناپسندیدہ ہے، آپ پسند نہیں فرماتے۔ مومن وہ جسامت والا ہو، قوت والا ہو، لیکن وہ بزدل اور ڈھیلے جسم والا نہیں ہونا چاہیے، یہ پسند نہیں نبی پاک کو۔ اسی لیے آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ آپ کبھی
کھیلتے تھے، کبھی گھڑ سواری کرتے تھے، کبھی ان کو دوڑاتے تھے، کبھی خود آپ سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک کبھی خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوڑ لگائی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ تھوڑی عمر میں ہیں اور پتلا جسم ہے، تو آپ بھاگ کر آگے نکل گئیں۔ پھر ایک وقت آیا، دوبارہ دوڑ لگائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نبی پاک آگے نکل گئے اور سیدہ اپنے جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے تھوڑا فربا ہو گیا تھا جسم، تو آپ پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تیرا میرا بدلہ مکمل ہو گیا۔ ہم ہر وقت اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو سوائے گالی گلوچ کے، پاؤں کی جوتی کے سوا سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس نبی کی تعلیم دیکھو کیا ہے، کتنا پیار ہے سیدہ عائشہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، یہ مداری کرنے والے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بھی یہ دیکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا، اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور اس کندھے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک ہے، سارا جسم پیچھے ہے نبی پاک کے جسم اقدس کے پیچھے، پردہ بھی اور جسم بھی پیچھے ہے، اور آپ وہ دیکھ رہی ہیں، وہ مداری، وہ کرتب دیکھ رہی ہیں۔ کتنا پیار ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، اور خاص کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ 17 رمضان مبارک کو ان کا وصال ہے۔ آدھے سے زیادہ صحابہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ اور پھر ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، جتنی بھی احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور جتنی بھی احادیث سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جو بیان ہوئی ہیں، آگے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے راوی یا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے سردار کو بلاؤ، عرب کے سردار کو بلاؤ، حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا نہیں، علی عرب کا سردار ہے، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ یہ جو بڑی تمتراک کے ساتھ پڑھتے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، یہ کس نے روایت کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اگر ان کے درمیان لڑائی ہوتی نا، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان، تو کبھی بھی تعریف نہ ہوتی، کبھی یہ نہ کہا جاتا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، صرف کہہ نہیں رہے، بلکہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو بکر نے سن لیا، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر مولا علی آئے، نبی پاک بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، مولا علی آئے، سیدہ عائشہ بھی موجود ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹکی باندھ کے نا مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ چلے گئے جب سارے، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا ابا جان، بڑے غور سے بڑے دیکھ رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا عائشہ بیٹی تو نے سنا نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ سیدہ نساء الجنہ ہیں، سیدہ فاطمہ سیدہ نساء الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ نساء العالمین۔ یہ روایت کرنے والی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی آپس میں مخالفت نہیں تھی، کوئی حسد اور بغض نہیں تھا، ان کے سینے پاک تھے۔ کیوں پاک تھے؟ کیونکہ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ ان صحابہ کی تربیت کرنے والے، ان کا تزکیہ کرنے والے، ان کو پاک صاف کرنے والے، ان کو پڑھانے والے خود نبی پاک ہیں، نبی پاک ہیں۔ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے جمعے میں ایک بات سنی تھی کہ 4 خواتین ہیں، 4 خواتین ہیں جو
زمانے کے سردار خواتین ہیں، وہ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت ختیجہ بنت خویلد اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سردار عورتیں ہیں۔ اور 4 ہستیاں ہیں جن کی طہارت پاکیزگی اللہ رب العزت نے ان کی گواہی دی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طہارت کی لوگوں نے عیب لگایا، ایک عیب تھا کہ یہ مرد نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کمزور ہیں، یہ قوت مردگانی نہیں ہے، یہ کمزور ہیں، عیب لگایا۔ تو پتھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے، یہ پورا واقعہ پڑھے قرآن پاک کے اندر، پتھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کی گواہی دی۔ حضرت مریم پر الزام لگا تو اللہ رب العزت نے چھوٹے پنگوڑے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس کا جواب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا آپ کی پاک دامنی پر، تو گود کے اندر اٹھائے ہوئے چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، واقعہ افق جسے کہتے ہیں، تو پھر کسی پتھر نے گواہی نہیں دی، کسی بچے نے گواہی نہیں دی، کسی چھوٹے عام انسان نے گواہی نہیں دی۔ جب سیدہ عائشہ پر الزام لگا تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کی آیات کو نازل کیا۔ سورہ نور کو پڑھیں آپ، خود اللہ رب العزت نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبون للطیبات للطیبون والطیبات، یہ ساری آیات قرآن پاک کی 16 آیات سورہ نور کی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر، پاکیزگی پر، آپ کی بے گناہی پر اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ یعنی کہ جب عام انبیاء پر، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر، ان کے رشتہ داروں پر کوئی الزام لگتا ہے تو اللہ مخلوق کے ذریعے ان کا جواب دیتا ہے، اور جب نبی پاک کی ازواج پر الزام لگتا ہے تو اللہ پھر مخلوق سے گواہی نہیں دلواتا، خود گواہی دیتا ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے رسول کے حرم کا، رسول کی ازواج کا۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر زبان کو دراز کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے۔ مومن کہلانا اور ہے، ہونا اور ہے، کہلانا اور ہے، ہونا اور ہے۔ مومن وہی ہے جو نبی پاک کی تمام ازواج کو اپنی ماں سمجھتا ہے، تمام ازواج کو، ان پر زبان دراز نہیں کرتا۔ کوئی بھی جو حلال دادا ہے اپنی ماں پر زبان، دیکھیں نا نبی پاک نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کوئی شرط نہیں اس میں۔ آپ حدیث پاک کو پڑھیں، کوئی شرط نہیں آگے پیچھے لگائی کہ ماں نیک ہو تب۔ جس کی ماں ہے نا، جس کی ماں ہے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے تھلے ہے۔ اب ایک اور بات عقیدے کی بتا دوں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ مومن نہیں تھے، مشرک تھے، موحد نہیں تھے۔ اور بے وقوفو سمجھو تو صحیح، جو نبی تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھتا ہے، تو اس نبی کو یہ بات بتا رہا ہے، اس کے احسان کا یہ بدلہ دے رہا ہے کہ تو نے میری ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے لیکن تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ کیسا بے وقوف ہے یہ شخص۔ نبی پاک کے والدین جنتی ہیں، موحد ہیں، مومن ہیں، مومن ہیں، نبی پاک کے والدین ہیں۔ اگر ان کے والدین جنتی نہیں تو پھر جنتی ہے کون؟ اور پھر غزوہ بدر میں واپس آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفے تیار کر کے، پھر جھنڈا ہے یا ایک آپ کے پاس،
ہر قبیلے کا، ہر قوم کا جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. اور جو غیرت مند قوم ہوتی ہے نا، غیرت مند قوم، وہ اپنے فلیگ کا، اپنے جھنڈے کا ادب و احترام کرتی ہے، اس کی عزت کا پورا پاس رکھتی ہے، اس کا پورا حق ادا کرتی ہے. اس علم کو، اس جھنڈے کو نیچے نہیں کرنے دیتی. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے اس جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دی. جو غیرت مند قوم ہے اپنے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے. اب بدر کے اندر بھی ایک جھنڈا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا کبھی انصار صحابہ کو دیتے ہیں، کبھی مہاجرین کو دیتے ہیں، کبھی مصعب بن عمیر کو دیتے ہیں، کبھی وہ جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو دیتے ہیں، کبھی وہ جھنڈا خود اٹھاتے ہیں. بدر کے اندر خود اٹھاتے ہیں. کبھی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے جبریل امین آ رہا ہے، اس جھنڈے کے سائے تلے کبھی اسرافیل آ رہا ہے، کبھی میکائیل آ رہا ہے، کبھی 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کبھی 3000 فرشتے آ رہے ہیں، کبھی 5000 فرشتے آ رہے ہیں. کبھی اس جھنڈے کے سائے تلے قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے. یہ وہ جھنڈا اتنا اعلیٰ کہ اس سائے تلے قرآن کی آیات کا نزول، فرشتوں کا نزول، کبھی نبی پاک اٹھا رہے ہیں، کبھی مولا علی اٹھا رہے ہیں، کبھی مصعب بن عمیر اٹھا رہے ہیں، کبھی انصار صحابہ اٹھا رہے ہیں، کبھی مہاجرین صحابہ اٹھا رہے ہیں. آخر وہ جھنڈا ہے کیا؟ وہ کس کا بنا ہوا تھا؟ تو تاریخ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں اس جھنڈے پر جو کپڑا لگا تھا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر کا جھنڈا بنا ہوا تھا. یہ وہ سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی چادر تطہیر اور پاکیزگی کی چادر وہ جھنڈے کی صورت میں کبھی اس کی حفاظت مولا علی کر رہے ہیں، کبھی مصعب بن عمیر کر رہے ہیں، کبھی انصار صحابہ کر رہے ہیں، اور کبھی مہاجرین صحابہ کر رہے ہیں، اور کبھی خود نبی پاک کر رہے ہیں. جب جھنڈا اتنا بلند ہے تو پھر جھنڈے والی عائشہ کتنی بلند ہوگی؟ جب جھنڈا اتنا عزت والا ہے تو پھر عائشہ کتنی عزت والی ہوگی؟ جب جھنڈا اتنا پاکیزہ ہے تو پھر عائشہ کتنی پاکیزہ ہوگی؟ جب جھنڈا اتنا پاک ہے تو پھر عائشہ صدیقہ کتنی پاک ہوگی؟ یہ آپ وضو سمجھتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں نا. وضو نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز نا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے میدان حشر کے اندر، آپ کس طرح پہچانیں گے سب لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو نور سے پہچانوں گا، ان کے اعضاء سے نور نکل رہا ہوگا. جب یہ جو وضو کی اعضاء ہیں نا، ٹھیک ہے نا، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کونیت سمیت جتنے وضو کے جن کو دھوتے ہیں ہم، ان سے پہچان لوں گا. اور پھر جب انسان وضو کرتا ہے نا، اور بدقسمتی سے نماز تو پڑھتے ہیں ہم لیکن ہمیں وضو کرنے نہیں آتا. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں وہاں بیٹھ کے نا جو میرے بھائی آ کر وضو کرتے ہیں. اگر کہا جائے تو ہمارے اندر نصیحت ختم ہو چکی ہے، نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. اس کی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے نا پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. ہماری قوم کی نشانی ہے. اگر آپ کسی کو اچھی بات بتائیں نا، بیٹا آپ نے آہستہ چلنا ہے، تو اور تیز موٹر سائیکل چلائے گا وہ. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو وضو نبی پاک نے فرمایا جو انسان وضو کرتا ہے نا، اپنے 5-7 اعضاء کو دھوتا ہے، تو اس کے 7 یا 5 اعضاء، بڑے 5 اعضاء، باقی ملا کے 7 اعضاء، وہ 7 اعضاء کے جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ سارے کے سارے وضو کرنے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں. جس طرح درخت خزاں کے دور میں خزاں ہے نا تو درختوں سے پتے جڑتے ہیں نا، اس طرح وضو کرنے سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اس کے وہ اعضاء پاک ہو جاتے ہیں.
وہ اعضاء پاک ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے۔ اب اگر پانی نہیں ملتا تو اسلام نے، قرآن نے، حدیث پاک نے پانی کی عدم موجودگی میں اس کا ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ تیمم کرو۔ تیمم کرو، جانتے ہیں تیمم؟ مٹی پر ہاتھ، خاک پر ہاتھ مار کے نا چہرے پر اور پھر بازو پر۔ اب جو عقل کہتی ہے نا، عقل یہ کہتی ہے کہ جو وضو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ چہرہ اگر اس پر کوئی میل لگی ہے، اس پر مٹی پڑی ہے تو اس کو صاف کیا جائے۔ ہم عقل کے تابع نہیں، ہم اپنے نبی کے دین کے تابع ہیں، اپنے نبی کے دین کے تابع ہیں۔ اب تیمم جب کیا جاتا ہے تو وہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ملے جاتے ہیں اور پھر بازو پر ملے جاتے ہیں، یہ اسے تیمم کہتے ہیں جب پانی نہ ہو۔ اب تیمم اور وضو کے اندر فرق کیا ہے؟ تیمم جو ملا ہے نا میں، یہ ملا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے سبب۔ جو واقعہ افق ہوا ہے نا، نماز کا وقت ہو گیا، ہار تلاش کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، تو اب صحابہ پریشان ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر چلتے رہتے تو وقت پر پہنچ جاتے، کنویں پر پہنچتے، وہاں سے پانی مل جاتا۔ اب وہاں پہنچ نہیں رہے، پانی نہیں ملے گا، نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چپ کرو، تمہیں نماز کی فکر ہے، مجھے سیدہ عائشہ کی عطرت کی فکر ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں ملتا، دیر ہوتی ہے، دیر ہو جائے، پانی نہیں ملتا تم تیمم کر لو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے نا، اس کے وضو کرنے سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اس کے وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں۔ اوپر کی جلد پاک ہوتی ہے، بال جو اوپر ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور تیمم سے کیا ہوتا ہے؟ تیمم سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جلد بھی پاک ہوتی ہے، انسان کے جلد کے اوپر بال وہ بھی پاک ہوتے ہیں، اور پھر جلد کے اندر جو خون ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اور خون کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اور جس عائشہ کی وجہ سے تمہارا جسم بھی پاک ہو رہا ہے، خون بھی پاک ہو رہا ہے، ہڈیاں بھی پاک ہو رہی ہیں، وہ عائشہ خود کتنی پاک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بات کر دیتا ہوں، اس زمین پر ایک جگہ ہے جو ساری کائنات سے افضل ہے، اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ جگہ، عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ جہاں جس قبر انور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ آرام فرما ہیں، وہ جگہ جو آپ کی قبر انور کی جگہ ہے، اس قبر انور کی مٹی جو ہے، تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب یہ قبر انور، یہ گنبد خضرا، یہ حجرہ کس کا ہے؟ یہ حجرہ کس کا ہے؟ 9 حجرے بنے تھے، لیکن جس حجرے میں نبی پاک نے آرام کے لیے جس کو انتخاب کیا وہ حجرہ عائشہ ہے۔ جب اس کا حجرہ اتنا پاک و اعلیٰ ہے تو وہ خود کتنی پاک و اعلیٰ ہوگی۔ 17 رمضان کو آپ کا وصال مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بدر کا واقعہ 17 رمضان کو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 17 رمضان کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام کی تمام ازواج، ساری امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ادب و احترام کے قابل ہیں، وہ عزت والی ہیں، ساری کی ساری ازواج مطہرات، نبی پاک کی ازواج، وہ نبی پاک کے ناز اٹھاتی رہیں، وہ نبی پاک کے ناز اٹھاتی رہیں۔ جس کا نبی پاک نے ناز اٹھایا ہے اسے عائشہ کہتے ہیں، اسے عائشہ کہتے ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک ہی برتن سے ایک ہی مقام پر جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے لب لگاتی تھی،
حدیث پاک ہے، جہاں سیدہ اپنے لب لگاتی تھی اسی مقام کا انتخاب کر کے نبی پاک بھی وہیں لب لگاتے تھے۔ یہ تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارا نبی ہمیں تعلیم دے رہا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جا کر جو مرضی کہیں۔ یہ اگر گھر سکون کا ہوگا نا، گھر کے اندر سکون ہوگا تو پھر باہر بھی سکون ہوگا۔ اگر گھر کے اندر سکون نہیں تو پھر باہر سکون کیسے ہوگا؟ اپنے گھر کو سکون والا بنائیں، جس کے جو حقوق ہیں ماں کے حق ادا کریں، جو ماں کا حق ہے، جو بیوی ہے بیوی کا حق ادا کریں، جو بیٹی ہے بیٹی کا حق ادا کریں۔ ماں کے لیے بیوی کے حقوق کا غضب نہ کریں اور بیوی کے لیے ماں کے حقوق چھوڑیں نہ۔ ماں کے اپنے حق ہیں وہ بھی ادا کریں، کیونکہ ہم نے حق ادا کریں۔ اگر کسی طرح بھی کسی جگہ پر بھی ذرہ برابر حقوق کے اندر کمی ہوئی تو کل قیامت کے روز ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور نبی پاک نے ہر بات، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا اس کے لیے اگزامپل اور مثال اور سنت ہمارے چھوڑی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔